نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، 18واں پارہ سورہ مومنون آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، فرمایا تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے، فلاح پا گئے ایمان والے۔ دیکھیں جی، گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سورۃ مبارکہ کا مکمل خلاصہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ کے اندر کیا کیا مضامین بیان فرمائے ہیں، اور جو اس سے گزشتہ صورت ہے سورہ حج، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ کامیابی کا وہاں پر فرمایا تھا کہ یہ کام کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اب اس سورۃ مبارکہ میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ وہ کامیاب لوگ کون سے کام کرتے ہیں، وہ جو فلاح پانے والے ہیں وہ کون سے کام کریں گے۔ وَفَعَلُوا الْخَيْرِ، خیر کے کام کرو، کیا مطلب کون سے خیر کے کام کرو؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ مبارکہ کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، چونکہ سورہ حج کے بعد ترتیب کے ساتھ یہ سورت نازل ہوئی ہے، جو گزشتہ سورت ہے نا اس کے بعد یہی سورت نازل ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ساتھ اس کا ربط فرمایا قد افلح المؤمنون، فرمایا کہ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے ایمان والے لوگ۔ اب جو ایمان والے ہیں نا، ان کی یہاں پر ان 9 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ کامیاب لوگوں کی، فلاح پانے والوں کی، جنت الفردوس کے مالکوں کی اور جو جنت کے وارث ہیں ان کی کیا کیا علامتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ تو دیکھیں، فرمایا سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ بندہ ایمان والا ہو، بندہ کیا ہو؟ ایمان والا ہو۔ اگلی پہلی بات فرمائی اس کی نشانی کیا ہے جو فلاح پانے والا ہے، فرمایا الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں۔ خشوع کا معنی ہوتا ہے عاجزی کرنا، اپنے آپ کو نیچا کرنا، دب جانا، اللہ کے سامنے نیازمندی اختیار کرنا، اس کو خشوع کہا جاتا ہے۔ تو نماز کے اندر انسان کے اعضاء اور جوارح کا بھی خشوع ہو اور انسان کے قلب دل کا بھی خشوع ہو۔ انسان کا اعضاء اور جوارح کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ ایک جگہ پر ٹکے ہوئے ہوں، تسلی کے ساتھ ہوں اللہ کے سامنے۔ اب یہ نہ ہو کہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں پر خارش کر رہے ہیں، کبھی ادھر خارش کر رہے ہیں، کبھی یہاں پر ہاتھ جا رہے ہیں، اس کے ہاتھ دائیں بائیں پھر رہے ہیں، اس کے پاؤں ہل رہے ہیں، جگہ جگہ پر خارش وہ کر رہا ہے، یا وہ اپنی آنکھیں ادھر ادھر ایسے کھڑا ہے لیکن دائیں بھی دیکھ رہے ہیں، بائیں بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر، تو مطلب یہ ہے کہ خشوع اور خضوع اس کو حاصل ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہے تو تسلی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اور قلب کا خشوع یہ ہے، دل کا خشوع یہ ہے کہ پورا بندہ جس طرح ظاہر میں اللہ کے سامنے حاضر ہے ایسے باطن سے بھی اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ تو فرمایا کہ یہ جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، جنت الفردوس کے مالک ہیں، ان کی پہلی نشانی کیا ہے کہ یہ نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری نشانی فرمایا والذین ھم عن اللغو معرضون، فرمایا یہ لوگ بیہودہ باتوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا تھا کہ لغو کا معنی ہوتا ہے وہ کام کہ جس کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہو اور نہ ہی دینی کوئی فائدہ ہو، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے، وہ کام لغو کام ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا بہت وسیع مفہوم ہے کہ بھئی ایک بندہ ہے جو فضول لغویات کے اندر لگا ہوا ہے، گیمیں کھیل رہا ہے، فضول کام کر رہا ہے، نہ جسمانی فائدہ نہ روحانی فائدہ، ہاں، اور پھر لغو کاموں میں بڑے بڑے کبیرہ گناہ بھی سارے اس میں آ جاتے ہیں، گانا بجانا، دوسرا تیسرا، یہ سارے کام جتنے بھی ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو جنت الفردوس والے ہیں نا، یہ لغو کام بھی اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفت سورہ فرقان میں بیان فرمائی ہے نا، فرمایا عباد الرحمن، عباد الرحمن وہ ہیں، فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، فرمایا کہ جب یہ لوگ کسی بیہودہ کام یا بیہودہ بات والوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرمایا بڑے ہی شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں، دائیں بائیں توجہ، یہ ادھر ادھر التفات نہیں، اپنے کام سے مطلب اور گزر جاتے ہیں یہ لوگ، تو یہ نیک لوگوں کی علامت ہے۔
تیسری صفت بیان فرمائی، فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، فرمایا یہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں اپنے مال کی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانچویں صفت، فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، فرمایا یہ لوگ اپنی شہوت والی جگہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، فرمایا ہاں مگر ان کی اپنی بیویوں کی طرف، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ جو ان کی ملکیت ہے یعنی ان کی باندیاں ہیں، فانہم غیر ملومین، اللہ فرماتے ہیں یہاں پر ان پر کوئی بھی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغی وراء ذلک، فرمایا جو کوئی بھی اس کے علاوہ کی تلاش کرے گا، فرمایا فاولئک هم العادون، ایسا بندہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک صفت ایمان والوں کی بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، فحش کاموں کی طرف یہ رغبت نہیں کرتے، فحش کام نہیں کرتے، زناکاریاں نہیں کرتے، بدکاریاں نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جیسے کھانے پینے کی ایک ضرورت ہے نا، اسی طرح انسان کا شہوانی میلان جو ہے یہ بھی انسان کی فطری بات ہے۔ جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے اس طرح انسان کے اندر شہوت پائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال رستہ بنایا ہے۔ اور حلال رستے یہاں پر دو بتائے گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنی بیوی ہو اور دوسرا اپنی باندی ہو۔ اب باندی والا تو سسٹم دنیا سے ختم ہو گیا ہے، تو اب واحد راستہ رہ گیا ہے کہ انسان کیا کرے، نکاح کرے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ نکاح کو آسان کرنا چاہیے، نکاح کو کیا کرنا چاہیے، یہ جہیز کی لعنت ہے، یہ دوسرے تیسرے لوگوں کی بچیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، شادی نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے کہ جہیز ہے۔ تو بھائی نکاح کو عام کرنا چاہیے تاکہ زناکاریاں اور بدکاریاں ختم ہوں اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیں آج تو ہمارے ملک میں ظلم پر ظلم ہے، بدکاریاں جو ہو رہی تھی اس سے آگے بڑھ کر جو نئے بل پاس ہو رہے ہیں، ٹرانسجینڈر کا بل جو پاس کر رہے ہیں، ہاں جی مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، مرد ہجڑے کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں یہ اسلام کے خلاف ہیں، اللہ کے قانون کو لالکارنے والی باتیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ دیکھیں نا نکاح کا ایک مقصد یہی نہیں ہے کہ صرف شہوت پوری ہوگی، اس سے مقصد ہے کہ انسان کی نسل کی بقا ہو، انسان کی نسل کی۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ بھائی جب نکاح ہوگا تو پھر اس کے بعد بچے پیدا ہوں گے، ان کی ذمہ داری آئے گی بندے پر نا، اور جب نکاح ہی نہیں ہوا ایسی بدکاری ہوئی ہے تو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو ذمہ داری کوئی قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے صرف شہوت رانی کے لیے نکاح کی یہ تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس کا مقصد ایک یہ ہے کہ تاکہ جو اولاد ہو ان کا کوئی ذمہ دار ہو، ان کو سنبھالا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آج آپ دیکھیں نا باہر ممالک نے یہ قانون پاس کیا ہے، امریکہ، یورپ، برطانیہ، یہ سب نے یہ قانون پاس کیا ہے، آج وہاں پر عورتوں کے ساتھ شادی کرنے والا کوئی نہیں ہے، بدکاریاں کرنے والے بہت ہیں لیکن شادی کرنے والا کوئی بندہ ان کو ملتا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی جب آرام سکون سے ہے اور ان کے قانون میں ان کو اجازت مل گئی ہے، جب وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو ذمہ داری اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہی ایک بندہ ذمہ داری اٹھائے گا، بیوی کو پالے گا، بچوں کو پالے گا، ان کے اخراجات برداشت کرے گا، یہ کام سے تو جان چھوٹ گئی نا مرد کی۔ وہ عورتیں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ہمارے لیے کوئی بہت آسانی ہو گئی ہے، ہم بہت عیاشی کریں گے، ایسی بات نہیں ہے، ان کے اوپر بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ آج وہ اپنی سارے کام وہ خود کر رہی ہیں، کوئی عورت آپ کو وہاں پر ایسی نہیں ملے گی کہ جو نوکری نہ کر رہی ہو۔ اور ہماری عورتیں الحمدللہ جن کو نکاح کر کے لایا جاتا ہے، پردے میں رکھا جاتا ہے، گھر میں سارے اخراجات ان کے پورے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اسلام کا ایک حسن ہے کہ یہاں پر پوری ایک ترتیب بتائی گئی ہے۔ اور اگلی صفت بیان فرمائی ہے، فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، فرمایا یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں جو امانتیں ہوتی ہیں نا اس کا خیال رکھتے ہیں، اور جو ان کے یہ عہد و پیمان کرتے ہیں نا اس کی بھی رعایت رکھتے ہیں۔ یہ اپنی امانتوں کی اور عہد و پیمان کی کیا کرتے ہیں، رعایت رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا تھا کہ بھائی امانت یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھ لے، یہ بھی امانت ہے۔ اللہ کی طرف سے جو احکامات ہمارے اوپر بھیجے گئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے ہمارے پاس امانت ہیں۔ یا کوئی بھی محفل کی بات ہو جاتی ہے وہ بھی بندے کے پاس امانت ہے۔ کوئی بندہ کسی کے ساتھ کوئی کاروبار کرتا ہے، اب یہ کاروبار اس کے پاس امانت ہے، تو وہ لوگ ان کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں اور عہد و پیمان کے سچے اور پکے ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بیان فرمانے کے بعد آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، فرمایا یہ لوگ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ابتدا میں فرمایا خشوع خضوع والے، اور اب کیا فرما رہے ہیں کہ نمازوں کی پوری شریعت کے تقاضوں کے مطابق نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔
یہ ساری 7 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کر اب فرمایا ہے اولئک ھم الوارثون، فرمایا یہی لوگ وارث ہیں۔ یہی لوگ کیا ہیں؟ کس چیز کے وارث ہیں یا اللہ؟ اللہ نے فرمایا الذین یرثون الفردوس، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اولئک ھم الخالدون، اور اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ کون سی جنت مانگو؟ فرمایا کہ یہ وہ جنت ہے جو اللہ کے عرش کے سائق، اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اور فرمایا کہ یہاں سے ساری نہریں اور چشمے پھوٹتے ہیں اور اس جنت کے چشموں سے اگلی جنتیں سیراب ہوتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور فرمایا کہ اس کے اندر بندہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ کون سا بندہ؟ جس بندے کے اندر یہ 7 صفات پائی جائیں گی۔ تو ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس والوں میں سے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام سیئات کو معاف فرمائے اور نیکیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔